أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا. ترجمہ کنز العرفان. اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی، پھر جب اس نے بات کی دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے بہت خبر رکھنے والے نے بتایا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی. اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو چیزوں پر مشتمل راز کی ایک بات بتائی اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا. پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی خبر دی اور اللہ تعالی نے ان کے عمل کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ان میں سے ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی اور دوسری چیز کا ذکر نہ فرمایا. یہ شان کریمی تھی کہ گرفت فرمانے میں ایک بات سے چشم پوشی فرمائی. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی خبر دی تو انہوں نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ ارشاد فرمایا مجھے علم والے اور خبردار اللہ تعالی نے بتایا ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. ترجمہ کنز الایمان. نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے. وہ جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. ترجمہ کنز العرفان. اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں تو وہ توبہ قبول کرے گا اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما.
اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا تم پر واجب ہے، کیونکہ تمہارے دل ضرور حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کے اپنے اوپر حرام کر لینے کی بات پسند آئی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو تو سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نیک ایمان والے اور ان کی مدد کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق 3 باتیں بھی ملاحظہ ہوں۔ ایک، اگرچہ حضرت جبریل بھی فرشتوں میں داخل ہیں مگر چونکہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اس لیے خصوصیت سے ان کا علیحدہ ذکر ہوا۔ 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایسے مددگار ہیں جیسے بادشاہ رعایا کا مددگار، اور مومن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مددگار ہیں جیسے خدام اور سپاہی بادشاہ کے۔ لہذا اس آیت کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حاجت مند ہیں۔ 3، اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں غیر اللہ کی مدد کی نفی ہے وہاں حقیقی مدد مراد ہے، لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وأبکارا۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دیں جن کا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والیاں، اخلاص کے ساتھ اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والیاں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور ان کی رضا جو ہوں گی، کثرت سے توبہ کرنے والیاں، کثرت سے عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں گی۔ یہ فرما کر دراصل ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزردہ کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دوسری بہترین بیویاں عطا فرما دے گا۔ اس ڈرانے سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن متاثر ہوئیں اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے شرف کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور رضا طلبی مقدم جانی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہ دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی وہ اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور شوہر کی اطاعت گزار، نیز عبادت گزار، گناہوں سے بچنے والی ہو اگرچہ وہ غریب ہو۔ لہذا نکاح کے لیے صرف عورت کا حسن اور اس کی مالداری نہ دیکھی جائے بلکہ اس کی دینداری دیکھی جائے اور اسے ہی ترجیح دی جائے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے: 1 مال، 2 حسب نسب، 3 جمال، 4 دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اس کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرنے اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں دیندار عورت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔